आया होता। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زمین سے آسمان تک پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان تک پرواز کرتی ہوں، شروع اللہ کا نام لے کر میں اپنی تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام، میرے عزیز سامعین، السلام علیکم۔ احباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، احباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت ملیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ جناب صدر، ہر طرف اندھیری کا راج تھا، جہالت کا دور برا تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، امیر آپ کی اپنی بیٹی کو پیدا ہونے کی زندہ گار دیتے تھے اور غریب کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تاکہ وہ بڑے غم کو غلامی کروا سکے۔ غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا جسے دیکھ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے لوگوں کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ عورت کو پاؤں کی چوبی سمجھا جاتا۔ حضور آئے تو سارے اپنی نش آ گئی دنیا، حضور آئے تو سارے اپنی نش آ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ سوتے چہروں سے دم اترا، مجھے چہروں میں نور آیا، سوتے چہروں سے دم اترا، مجھے چہروں میں نور آیا، حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ نام صدر، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے رحمت بن کر آئے، نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے تمام نجات لے کر آئے۔ آپ وہ نبی ہے، آپ وہ نبی ہے جس کا امت بھی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہوئی، جس کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی۔ خواہش کیوں نہ ہوتی، خواہش کیوں نہ ہوتی، آخر وہی تو روزے نیشے میں شفاعت فرمائیں گے، وہی تو ہوتے کوثر پلائیں گے، وہی تو اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسراء خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، گرتے گرتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گرتے گرتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، مسکراتے ہیں زمین پر بنا شیدائی کہ بس۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم سر کچھ کہنا چاہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو پروگرام الائنس پرائیویٹ اسکولس آف سندھ کی طرف سے یہ انعقاد کیا گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا پروگرام تھا، قابل ستائش ہیں، قابل احترام ہے وہ لوگ جو منتظمین تھے، جن لوگوں نے جو ہے آج کا پروگرام ارینج کیا۔ اور یہ بچوں کی جو ایج ہے، جو پرائمری اور سیکنڈری اسکولس کے جو بچے ہیں، ان کو آگاہی دی گئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں جب اس نسل کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج ملے گا، ان کا پیغام ملے گا، اور ان کی سیرت کو جب وہ اجاگر کیا جائے گا، اس نسل کو جو آج کی جو موجودہ ہماری نسل ہے، تب جا کے ہم کسی بہتر مقام تک پہنچیں گے۔ وہ نسل ہم تیار کرنے میں کامیاب ہوں گے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تقاضا کیا تھا کہ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، کہ جب پاکستان کے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دنیا کا جو دوسرا مسلمان کا کوئی کونے میں کوئی مسلمان رہتا ہے تو وہ اس تکلیف کو محسوس کرے۔ تو کلمہ طیبہ کی جو اصل جو احساس جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کو جو ہے ہم اجاگر کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور یہ قابل تعریف ہیں یہ ٹیچرز کے جنہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا، نہ کہ صرف ارینج کیا بلکہ اس ٹاپک کا انعقاد کرنا بھی جو ہے قابل تعریف جو ہے عمل ہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے پروگرام فیوچر میں آگے اور اسکولوں کو بھی کرنے چاہیے اپنے اپنے علاقوں میں کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً اس آرٹس کونسل میں یہ اس سال کا یا یہ پچھلے 1 سے 2 مہینے کے اندر یہ تیسرا چوتھا بڑا پروگرام ہے، اور بالکل ضرورت کرنا چاہیے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اسپیشلی ہمارے معاشرے کو، پاکستانی معاشرے کو ضرورت ہے اس طرح کے پروگرامات کی، اس آگاہی کی جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اقدس کے حوالے سے دی تھی۔
اور جہاں جہاں بھی ہماری نیو کراچی ٹاؤن کی انتظامی کی ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، انتظامی معاملات کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالے سے بھی۔ چلیں سر، بہت شکریہ۔ اچھا، ہمارے ساتھ محمد حنیف جدون صاحب موجود ہیں، چیئرمین الائنس کے۔ یہ ذرا ان سے پوچھتے ہیں، سر آپ پروگرام کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے؟ بالکل بتانا چاہیں گے۔ محمد حنیف جدون، چیئرمین پرائیویٹ اسکول سندھ۔ یہ گزشتہ 4 سال سے ہم یہ پروگرام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ چوتھا سال ہے، اور آج اس کراچی کے مختلف اضلاع میں ہم نے یہ پروگرام کیا۔ 10 مقامات پر، یہ 10واں آج کا مقامات ہے۔ انشاءاللہ اس کا فائنل ہم کسی بڑی جگہ پر، کسی بڑے مقام پر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جہاں کراچی کے جو اسکول ون کر آئے ہیں، پہلی پوزیشن حاصل کی مختلف مقابلہ جات کے اندر، وہ سارے اسکول اس کے اندر شریک ہوں گے، اور ہم اس میں مہمانان گرامی کو بھی انشاءاللہ بھرپور انداز میں شرکت کرانے کی کوشش کریں گے۔ اس پروگرام کا محض مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت لادینیت ابھار چڑھ رہی ہے، سر چڑھ رہی ہے، اور بچوں کو اسکولوں کے اندر بالکل سکھایا نہیں جا رہا، بتایا نہیں جا رہا کہ دین ہمارا کیا ہے، دین کیا چاہتا ہے، دین کی رغبت کیا ہے، تو اس سلسلے میں آگاہی ختم نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتانا، ان بچوں کو سیرت کو اجاگر کرنا یہ انتہائی ضروری تھا۔ تو ہم گزشتہ 4 سال سیرت کو اجاگر کرنا یہ انتہائی ضروری تھا تو ہم گزشتہ 4 سال سے اپنی کوشش کر رہے ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے تحت کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ سیرت کے متعلق آگاہ کیا جائے۔ آج جو صورتحال فلسطین کی ہے، فلسطین جل رہا ہے، کٹ رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ماؤں کو شہید، بہنوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج امت مسلموں میں سے کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ ان کی آبیاری، ان کو سوچ اور سمجھ کی صلاحیت اس طرف نہیں ہے کہ آج ان پر، فلسطین پر حملہ ہو رہا ہے تو کل ہم پر بھی حملہ ہوگا۔ ہمیں یکسو ہو کر اگر آج ہم ان بچوں کو تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہی ہماری کامیابی ہوگی، یہی ہماری کامرانی ہوگی۔ انشاءاللہ جنت پھر ہمارا مقدر بنے گی اگر ہم یہ جہاد کا کام شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم اس سے روگردانی کریں گے تو ہمیں بھی نقصان ہوگا، اور آئندہ قوم اور آئندہ ملت کو بھی اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ شکریہ بہت سر۔ اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے صاحب یو سی چیئرمین ہے، آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسا رہا پروگرام؟ آپ کو بچوں کا جوش کیسا لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ جو محفل سجائی گئی ہے آگاہی خاتم النبیین کے عنوان سے، یہ ویسے ہی ایک اچھوتا عنوان ہے کہ اس موضوع پر جب بھی کوئی تقریر رکھی جائے گی یہ بچوں کا، اساتذہ کا، منتظمین کا ایمان کا معاملہ بن جاتا ہے، اور ہر فرد جو بھی اس تقریب میں شریک ہوتا ہے بچوں کے جذبات اور ولولوں کو دیکھتا ہے، ان کی تقاریر سنتا ہے، ان کی کوشش، محنت اور ان کی جد و جہد کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہر ایک فرد کا ایمان بھی بڑھتا ہے، اس کے نتیجے میں آقا سے محبت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور ان کی تکریم بہت زیادہ دلوں کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ اور جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی کہ اقامت دین کا مقصد، کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی اس زمین پر اللہ کا قانون نافذ کیا جائے، اللہ کے نبی نے بھی یہی کام کیا، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت بھی یہی رہی ہے۔ اس جذبے کو بھی جو ہے وہ اس میں تذکیر ملتی ہے اور توانائی ملتی ہے، اور اس طرح کی تقریبات سے ہمیں تو بڑی توانائی ملی ہے، اور بچوں کو دیکھ کے تو ہمیں بہت زیادہ ہمارے بھی جذبات جو ہے وہ اپنے آقا کے ساتھ بڑھ گئے ہیں۔ سر لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے پروگرام جو اسلامی پروگرام ہیں یہ کم ہو گئے ہیں اور فیشن اور اس کے پروگرام زیادہ ہو گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پروگرام بھی اسی طرح ہی ہونے چاہیے پورے سال میں؟ ابھی تو ایک ماحول چل رہا ہے تو اس میں یہ پروگرام ہو گیا۔ دیکھیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروگرامات کم ہو گئے ہیں اور دوسرے پروگرامات بڑھ گئے ہیں، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا۔ میرا تعلق بھی تعلیمی اداروں سے ہے، ایجوکیشن سے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروگرامات تو اتنے ہی ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ آپ ایک میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے خود سے اپنے طور پر یہ کام کیا ہے کہ آپ مختلف لوگوں کا ویوز لیتے ہیں، مختلف لوگوں کی جو ہے ان کا جو بھی کام ہوتا ہے اس کو دنیا تک پہنچانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کام بھی صدقہ جاری ہے۔ لیکن مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ اگر کوئی ایک چھوٹی سی ٹک ٹاک کی کوئی ویڈیو یا کوئی ایک فرد کا انفرادی کام کہ جو کسی طور بھی دین سے تعلق نہ رکھتا ہو، فیشن سے تعلق رکھتا ہو اور لغویات سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کی ریچ کہاں تک جا رہی ہوتی ہے، اس میڈیا کی طاقت اور قوت سے وہ کہاں تک پہنچتی ہے، کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہیں پر ہی اس تقریب کے اندر بھی بہت سے بچے ایسے کہ جو تقریر کر رہے ہیں، جو اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جو نعتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی ریچ کتنی ہے؟
تو یہ سوال تو میں جو ہے وہ پبلک سے کرنا چاہتا ہوں, میں میڈیا کے لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں, میں ان لوگوں سے, ان اداروں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ دین کا ابلاغ کریں, دین کی تبلیغ کریں, یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی چیزیں اس کو پروموٹ کریں, تو وہ کیا کر رہے ہیں. تو میرا سوال تو یہ, جتنی زیادہ اس طرح کی تقریبات اور اس طرح کے پیغامات اور میسیجز کو بڑھایا جائے گا, ان کی ریچ کو بڑھایا جائے گا, دنیا تک پہنچایا جائے گا, آپ خود بخود دیکھیں گے کہ یہی چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں, باقی چیزیں خود بخود کم ہو جائیں گی. لیکن ایک انسانی نفسیات ہے, رجحان ہمارا غلطی, گناہ اور برائی کی طرف جو ہے وہ انسان کا دل جو ہے زیادہ مائل ہوتا ہے, اور دین سے رغبت کی کمی کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے نا بہت کم اور نایاب ہو گئی ہیں. لیکن یہ ہو سکتی ہے اگر جس طرح آپ جد و جہد کر رہے ہیں, آپ بھی ایک جہاد کر رہے ہیں, آپ بھی اپنے جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں, جہاں لوگ قلم کے ذریعے سے, مال کے ذریعے سے, جسم کے ذریعے سے, اس طرح فلسطین میں لوگوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ صرف اور صرف قبلہ اول کی حفاظت کے لیے قربان کر دی ہیں, اور پوری دنیا کی جو ہے وہ بے حسی ہے کہ جو ان کی طرف نہیں ہے. لیکن جتنا زیادہ میڈیا کی طاقت کے ذریعے سے لوگوں تک اس بات کو پہنچایا جائے گا, آپ دیکھیے گا کہ وہی جذبات اور وہی دین سے تعلق اور رغبت وہ زیادہ بڑھے گی. چلے سر, بہت شکریہ. اچھا, ہمارے ساتھ وائس چیئرمین فیضان بھائی موجود ہیں. ان سے سب سے پہلا تو سوال میرا یہ بنتا ہے, فیضان بھائی ایسا نہیں لگتا کہ جذبہ پیدا کرنے میں آدھا کردار آپ کا ہے؟ الحمدللہ, جذبہ پیدا کرنے میں آدھا کردار میرا ہے, یہ آپ جملہ کہہ سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز یہ ذیشان بھائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ نیو کراچی الرٹس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ یہاں پر آئے اور ہمارے پروگرام کو کوریج کر رہے ہیں. الحمدللہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کا میں یہاں پہ جنرل سیکریٹری ہوں, اور یہ ہمارے 4 سال سے ہمارا پروگرام چل رہا ہے, اور اس وقت UC2 گلشن سعید کا وائس چیئرمین بھی ہوں. تو 2 ذمہ داریاں میرے کندھوں کے اوپر ہیں, اور پوری رات کا جاگا ہوا بھی ہوں. لیکن ذیشان بھائی, جذبہ جب پیدا ہوتا ہے, جب دل کے اندر سے چیزیں اٹھتی ہیں نا, تو جذبہ پیدا ہوتا ہے. لکھی لکھائی باتیں یاد کرنا یہ نہیں ہوتا. تو یہ پروگرام کی نوعیت ایسی ہے, تو خود بخود جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. الحمدللہ یہاں پر اس وقت ہمارے تقریباً 13 اسکول اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. 9 جگہ پہ پروگرام ہمارا ہو چکا ہے. اس کا مرکزی پروگرام جو لاسٹ ٹائم ہم نے کروایا تھا PF میوزیم میں کروایا تھا, اس سے پہلے PHQ میں کروایا تھا, یہ ہمارا 4تھا پروگرام ہے. تو انشاءاللہ جس طرح کے طلبہ و طالبات کا جوش و جذبہ ہے, اس پروگرام کو اس مرتبہ مزید کسی بڑی جگہ پہ کروانے کے لیے جائیں گے. اور میں ان تمام کے تمام اسکول اونر, اسکول مالکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجا. صحیح, کیونکہ دیکھیں جب آپ اسٹیج پہ تقریر کر رہے تھے اور جب بچوں میں جذبہ پیدا کر رہے تھے نا, تو اس کے بعد جو تالیاں بجتی تھی وہ ایک الگ ہوتی تھی. یہ بات تو ماننی پڑے گی آپ کو. یہ کچھ چیزیں ذیشان بھائی اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے. اچھا, یہاں سے جتنے بھی لوگ گئے, شعیب بن ظہیر ٹاؤن کے وائس چیئرمین گئے, اسفر ولی گئے, وہ بولتے ہیں اس بندے کو اکیلا اسٹیج پہ کھڑا کر دو, اکیلا یہ طوفان مچا دے گا, کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اسٹیج پہ آنے کی. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے. اور میرا سابق مطلب کہ میرا جو زمانہ طالب علم میں تعلق رہا اسلامی طلبہ سے رہا ہے, تو بہت ساری چیزیں جمعیت نے سکھا کر بھیجی, تو الحمدللہ آج یہاں پر پریزنٹ کر رہے ہیں. تو پروگرام کی کامیابی پہ آپ خوش نظر آ رہے ہیں اس وقت؟ بہت خوش ہوں, اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں, اپنی پوری کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جس کے جب یہ اس پروگرام کے روئیں رواں عبدالرحمان صدیقی ہیں, سر عبدالرحیم ہیں, مس اقرا صدیقی ہیں, مس ہیرا فیضان قریشی ہیں, یہ تمام کے تمام لوگ ہیں. اس کا سہرا ان تمام کے سر پہ جاتا ہے. میں تو ایک مزدور آدمی ہوں جو اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں. چلے سر, بہت شکریہ. جزاک اللہ. الحمدللہ یہ نیو کراچی کا ہمارا اسکول ہے اور بہت محنت سے پرنسپل صاحب نے ان کی موجود خاتون انہوں نے لیڈ کرا ہے. الحمدللہ تو اسے کرتوب کے لیے یہ سوال ہے. اس کے بعد ان تمام بچوں کو ٹیچر ہوتے ہیں جس میں یہ بہت بڑے حاصل کریے آپ کی مجموعہ کریے اور ہم بچوں کو پوچھیں کہ آگے کی اسکول کی ضرورت کرتوب کے لیے اہم ہے. اور ہم آواز پر دیکھتے گئے
दरबार लोगों के हाथ पे उनकी प्रिंसिपल की ये रिसीव करना। ये मुकाबला है, मुकाबले को मुकाबले चाहिए, उसमें की मतलब के हर आगे चलिए। और बहुत हमारा जल्दी से इनकी बात को बराबर कर रहे हैं। बहुत शानदार दिल्ली में मुनीर शेख का एक है, जगह में दिल्ली से कराई कर रहे हैं दिल्ली में। ये तो नहीं आ रहा है, उनको नहीं आ रहा है। वही लोग है जो हमारे तकलीफ में जाकर चाहिए, और हम काम कर रहे हैं।